Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 37 from the physics of second year. Chapter 13, Electromagnetism. Today's learning objectives are as follows. We will discuss the principal, construction and working of galvanometer, and we will show that the current flowing through the coil is directly proportional to the angle of deflection of a coil. First SLO. Galvanometer. A moving coil galvanometer is an electromechanical instrument used for detection and measurement of small electric current. It has negligible resistance. Principle. When a current carrying loop is placed in a magnetic field, a torque acts on it, due to which it starts rotating. یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا الیکٹرو میکینیکل، اور اس کا آنسر آپ کو اس ورکنگ پرنسپل میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، الیکٹرو کا مطلب ہے کہ الیکٹریسٹی اسے ملتی ہے، الیکٹرک کرنٹ اس میں ہونا چاہیے. میکینیکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روٹیٹ کر رہا ہے، مطلب اس میں کچھ میکینیکل انرجی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جسٹ میکینیکل ڈیوائس نہیں ہے بلکہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس ہے. کنسٹرکشن. Most modern galvanometers are moving type galvanometers and are called D'Arsonval galvanometers. It mainly consists of a rectangular coil ABCD. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ایک ریکٹینگولر کوائل ہے ABCD of fine wire wrapped around an aluminium frame. اس کو ایک ریکٹینگولر ایلومینیم کا فریم لے کر اس کے اوپر ہم لپیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ریکٹینگولر فریم ہوتا ہے، تو اگر آپ ریکٹینگولر فریم کے اوپر اس وائر کو لپیٹیں گے تو وہ آپ کے پاس جو وائر ہے وہ بھی ریکٹینگولر بن جائے گی. جس طرح سے آپ لوگوں نے تھریڈ کو دیکھا ہوگا کہ ایک نل کی سلنڈریکل ہوتی ہے، تو جب سلنڈریکل شیپ پہ آپ تھریڈ کو لپیٹتے ہیں تو وہ بھی ایک سلنڈریکل بن جاتا ہے. تو جس طرح کا فریم ہوگا تو کوائل نے آٹومیٹیکلی وہی شیپ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینی ہے. A soft iron core F is fixed between cylindrically concave north and south pole of a permanent magnet. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کنکیو ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کنکیو نارتھ پول ہے، یہ کنکیو ساؤتھ پول ہے، اور ان کے درمیان، دونوں کے درمیان ہم نے ایک جو ہے فریم رکھا. ٹھیک ہے، ایک کور رکھا، آئرن کا کور. ٹھیک ہے، سافٹ آئرن ہے. سافٹ آئرن کا کور لے کر ہم نے اس کے اوپر ایک سلنڈریکل ریکٹینگولر فریم رکھا، اور اس ریکٹینگولر فریم کے اوپر ہم نے جو وہ کوائل تھی اس کو لپیٹ دیا. اچھا، اب اس کے بعد ہے دا سسپینشن وائر T1 is used as one current lead to the coil and the other terminal of the coil is connected to a loosely wound spiral T2 which serve as a second current lead. اچھا دیکھیے گا کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ایک ہی تھے، یہ ہم نے کچھ الگ سے نہیں یہاں پہ یعنی کہ الگ سے ہم نے کوئی ریبن یا کوئی اسٹرپ یوز نہیں کی ہوئی یا کوئی الگ سے وائر یوز نہیں کی ہوئی، بلکہ یہ وہی وائر تھی جو آپ نے اس کے اوپر لپیٹی ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ جب اس کے اوپر لپیٹ رہے ہیں تو آپ نے ایک سائڈ پہ تھوڑا سا اس کو کھلا چھوڑ دیا، تو یہ وہ کھلا ہوا حصہ ہے، یعنی کہ یہ اس طرح سے لا کے ایسے لپیٹا، پھر اس طرح سے لپیٹتے گئے، آپ لپیٹتے گئے، اور جب یہ دوسرا ٹرمینل تھا اس کو پھر آپ نے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا. جو دوسرا ٹرمینل تھا اس کو آپ نے ایک اسپائرل سے کنیکٹ کر دیا اور اسپائرل سے ہوتے ہوئے یہاں پر لے گئے. تو یہ جو آپ کے سامنے یہ T2 اور T1 شو کیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی وہ نابز ہوتے ہیں جو آپ کو گیلوانومیٹر کے باہر نظر آتے ہیں، جو لیب میں آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں سے جا کے ہم کسی بھی ڈیوائس کو جو ہے وہ دو لیڈز لے کر ایک پازیٹیو سے ایک نیگیٹو سے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اچھا دوسرا یہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کنکیو کیوں ہوتے ہیں، اس کی ریزن ہم ابھی پڑھیں گے بعد میں. اور اگر آپ اسی اسمبلی کو اوپر سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کا ٹاپ ویو دیکھتے ہیں،
تو یہ ریکٹینگولر فریم کی جگہ پہ آپ کو یہ جسٹ یہ نظر آئے گا، بالکل ایک اسٹریٹ لائن. اور یہ جو میگنیٹک فیلڈ تھیں جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جا رہی تھی وہ یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنکیو ایسے نظر آئے گا. یہ نارتھ پول ہے یہ آپ کے پاس، اور یہ آپ کے پاس ساؤتھ پول ہے. یہ جو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. جہاں پہ یہ کور آ رہا ہے وہاں پہ آپ میگنیٹک فیلڈ لائن ڈرا نہ کیجیے گا. یہاں سے تھوڑا ڈم ہے میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں. یہاں سے یہاں تک، اور پھر یہ یہاں سے ایسے باہر نکل رہی ہے. یہاں سے یہاں تک بنا دیں اور پھر یہ یہاں سے باہر نکل رہی ہے، اینڈ سو آن. اچھا، اس ڈائیگرام کو اگر آپ کو تھوڑا کلیئر نہیں ہوا لاسٹ والی میں دوبارہ ایکسپلین کر رہا ہوں. جو جہاں تک بات ہے کہ آپ نے بنانی کون سی ہے تو وہ لاسٹ والی بنائیے گا، لیکن اس کو سمجھنا یہاں سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا ایک ہی تھریڈ آپ نے لینی ہے، یہ ایک ہی آپ نے وائر لینی ہے. یہ ایک ہی وائر ہے. یہ مرر کا بھی یوز کیا جاتا ہے، بعد میں بتاؤں گا. اس کے ساتھ ایک سائڈ سے ہم مرر اٹیچ کر دیتے ہیں. اس کو آپ نے یوں لپیٹنا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ پہلا ٹرن، یہ دوسرا ٹرن، یہ تیسرا ٹرن، اور اس طرح سے جب لپیٹ کے یہ جو لاسٹ والا ٹرن تھا اس کو پھر آپ نے اس کے ساتھ اسپائرل، اور اسپائرل کے ساتھ اس ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کو تھوڑا مزید اس سے بتایا گیا ہے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے ایک ٹرمینل بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. یہاں بھی ایک ٹرمینل درمیان والا دے دیے. اور یہ آپشنل ہوتا ہے، بعض گلوانومیٹرز میں یہ موجود ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا. اور اس کو بھی یہاں سے آپ کنیکٹ کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے. تو یہ انہی دو حصوں کو بھی آپ ٹرمینل کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. یا ہم نے ایکسٹرا ٹرمینل یہ بھی دے دیا. تو یہ بیسیکلی گلوانومیٹر کے اندر چونکہ یہ ساری اسمبلی ہوتی ہے تو باہر ہم میٹیلک نابز لگا دیتے ہیں. تو میٹیلک نابز کے ساتھ ان کو اندر سے وائرز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے باہر سے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں وہ ہم جسٹ ان ٹرمینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ T1 سے کر دیں یا T2 سے کر دیں، یا بعض صورتحال میں بعض گلوانومیٹرز میں مڈل ٹرمینل بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے کر دیں. تو یہ ایک اسٹرپ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک فائن وائر ہے. ٹھیک ہے، جو ساری اس کے اوپر ہم نے لپیٹی ہوئی ہے. جی نیکسٹ دیکھیے گا. اب ورکنگ کی بات آ گئی. A cylinder of soft iron is placed at the center of the coil. یہ دیکھ لیں، اب یہ کوائل تھی، اس کوائل کے سینٹر پہ ہم نے یہ سافٹ آئرن کور کو پلیس کیا ہوا ہے، which intensifies the magnetic field and makes it radial by concentrating the magnetic field lines due to its high permeability and gives more inertia to the coil. اچھا دیکھیے گا، نمبر 1 تو یہ ہے کہ آئرن کور، پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پرمیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل کتنا پرمٹ کرتا ہے. تو جو سپیس ہے اس کی نسبت اگر آپ آئرن کور رکھتے ہیں تو آئرن کور کی پرمیبلٹی جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے لیے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سپیس. تو نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ وہ پرمیبلٹی کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا گیا. اینڈ سیکنڈلی اینڈ gives more inertia to the coil. اور اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ یوز کی گئی ہے، makes it radial. ٹھیک ہے، ریڈیل کس طرح سے ریڈیل ہے؟ اگر آپ دیکھیں یہ ریکٹینگولر کوائل میں فرض کریں میں کہتا ہوں یہاں پہ ہے، تو اگر آپ نے پڑھا تھا کہ جب کرنٹ کیرنگ ریکٹینگولر کوائل میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل ہوتی ہے تو میکسیمم ٹارک ہوتا ہے، جب پرپینڈیکولر ہوتی ہے تو منیمم. تو اب یہاں پہ اگر فرض کر لیں میں اس لمحے پہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ یہ میگنیٹک فیلڈ یہاں سے انٹر ہو کے ایسے جا رہی ہے، تو بالکل ایسے پیرالل ہے. اچھا چلیں، اب اس کی وجہ سے اس کے پر ٹارک لگا اور لیٹ سے یہ روٹیٹ کرتا رہا. جو یہ جہاں پہ یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا کہ یہاں پہ یہ کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ اپنے انرشیا کی وجہ سے روٹیٹ کرے گا، جیسے آپ کو بتایا بھی گیا ہے اٹ گیوز اٹ مور انرشیا. اچھا، تو یہ انرشیا اس کو زیادہ مل جائے گا، کیونکہ آپ انرشیا زیادہ کیسے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں I=mr². تو آپ نے صرف کوائل اگر آپ یوز کرتے تو اس کا میس کم ہوتا تو انرشیا بھی کم ہوتا. آپ نے جب اس اسمبلی کے ساتھ اس کو جوائن کر دیا تو اب میس بڑھ گیا ہے، تو اب انرشیا بھی یقیناً بڑھ گیا. یہ انرشیا کا میں سب سے سمپل فارمولا آپ کو بتا رہا تھا، یعنی جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ میس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس کے. ادروائز آبویسلی وہ سلینڈریکل کور کے لیے اس کا mr² فارمولا نہیں ہے، ذرا ڈفرینٹ ہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد جب یہ موو کرتا ہوا کوائل فرض کر لیں کہ اس حالت میں آ گیا.
ٹھیک ہے, ریکٹینگولر کوائل. اب یہاں بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ میگنیٹک فیلڈ لائن ایسی ہیں جو اس کے پیرالل ہیں. اگر وہ موو کرتا ہوا ایسے ہو گیا, اب بھی کچھ میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں جو اس کے پیرالل ہیں. اگر موو کرتا ہوا ایسے ہو گیا تو اب بھی کچھ میگنیٹک فیلڈ لائن ہیں جو اس کے پیرالل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریڈیل بنانے سے یہ ہوا کہ جب کوائل موو کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی لمحے پر ہم جب چیک کرتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ لائنز اس کے پلین کے پیرالل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکسیمم ٹارک ہر وقت اس کوائل کو مل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ روٹیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ وہ تھا. اس کو فردر بھی نیکسٹ اس میں بھی ہم دیکھیں گے. when a current I flows through the coil, a magnetic field B is set up which interacts with that of the permanent magnet producing torque. یعنی سمپل سی بات ہے, اس کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا کرنٹ کی وجہ سے, اور یہ پرماننٹ میگنیٹ تھا اس کی بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوگی, دونوں انٹریکٹ کریں گی تو فورسز لگیں گی. یہ فورسز کپل کی شکل میں لگتی ہیں تو ایک ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے, جیسے آپ لاسٹ آرٹیکل میں پڑھ چکے ہیں. تو اس ٹارک کو ہم کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ ٹارک. کیوں؟ اس کی وجہ سے اس میں ڈیفلیکشن آئی ہے. پہلے کوائل اگر یہاں پہ پڑی تھی تو ڈیفلیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو جائے یا اس حالت میں آ جائے, وہ مڑ جائے گی. ٹھیک ہے, وہ روٹیٹ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم اسے ڈیفلیکشن ٹارک کہتے ہیں. اور آپ لوگ اس کا فارمولا جسٹ وہی ہے, ٹارک ڈیو ٹو کپل, جیسے آپ لوگ ڈرائیو کر چکے ہیں, BINA cos alpha, where n is the number of turns of the coil, جو آپ نے اس پہ لپیٹے ہیں. I جو اس کوائل میں سے کرنٹ پاس کر رہا ہے. B یہ جو ایکسٹرنل ریڈیل میگنیٹک فیلڈ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے. A ایریا آف پر یونٹ ٹرن, یہاں پہ جو آپ نے وہ اس پہ وائنڈ کیے ہوئے ہیں. الفا بیسیکلی اینگل ہے اس کوائل کے درمیان اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان. اور یہاں پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اینگل کتنا ہوگا تو آبویسلی 0 ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ریڈیل میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, ریڈیل کا پرپز یہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ ہمیشہ جب بھی یہ ایون کے روٹیٹ بھی کرتی رہے یہ کوائل, وہ ہر لمحے اس پلین کے پیرالل رہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ پیرالل رہے گی تو آبویسلی الفا 0 ہوگا, اور کاس الفا جب آپ 0 پٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے NIBA. ٹھیک ہے, کاس 0 ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد دس ٹارک, اب اس ٹارک سے ہوگا کیا, روٹیٹس دا کوائل and twists the suspension ribbon until it is fully restricted by the suspension. اچھا, اب اس کا کیا بات مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ, جیسے یہاں پہ آپ کو شو کروایا گیا ہے, جب آپ اس کو, جب یہ کوائل روٹیٹ کرے گی, ٹھیک ہے, یہ بھی وائر ہے یہ بھی وائر ہے, لیکن اس کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کوائل کا, اور اس کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹرپ کا. ٹھیک ہے, جب یہ کوائل روٹیٹ کرے گی تو یہ اسٹرپ بھی کیا کرے گی, روٹیٹ کرے گی. لیکن یہ اسٹرپ تو اوپر فکس ہے اس ٹرمینل کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں سے ایسے باندھا ہوگا ایسے. تو اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوگا یہ کہ یہاں پہ ایک ٹوسٹ پروڈیوس ہوگا. جیسے آپ ایک رسی ہے اس کے دونوں سروں کو باندھ کے اس کو موڑنے لگ جائیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں بل پروڈیوس ہوتے ہیں. تو بالکل یہاں بھی کیا ہوں گے, بل پروڈیوس ہونے لگیں گے. اسے ہم ٹوسٹ کہتے ہیں, روٹیشن کی وجہ سے پروڈیوس ہوں گے. اچھا, اب جیسے آپ رسی کا بل ہے, آپ اس کو لپیٹتے جائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ انٹوسٹ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اسے جو ٹارک دیا تھا اس کے ریئیکشن میں بھی اس کے اندر رسی میں ایک ٹارک پروڈیوس ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو اسٹرپ ہے یہاں سسپینشن کی وجہ سے, یعنی یہاں سے بھی آپ نے فکس کیا ہوا ہے, ادھر سے اس کے ساتھ فکس ہے, اور جب یہ پورا یہ کوائل روٹیٹ کر رہی ہے تو آبویسلی یہ ٹوسٹ اس میں پروڈیوس ہوگا. وہ ٹوسٹ کس ٹارک کی وجہ سے, ڈیفلیکٹنگ ٹارک کی وجہ سے. اب اس ڈیفلیکشن ٹارک کے رسپانس میں اس کے اندر ایک ریسٹورنگ ٹارک پروڈیوس ہوگا. وہ ریسٹورنگ ٹارک کیا کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ اس ریکٹینگولر کوائل کو دوبارہ اپنی اوریجنل حالت میں واپس لے آئے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور وہ ریسٹورنگ ٹارک جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹوسٹ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے نیکسٹ. یہ تو آپ کے پاس سمپل سی بات آ گئی. اچھا, دس ٹارک روٹیٹس دا کوائل, اس ٹارک کی بات ہو رہی ہے, اینڈ ٹوسٹ دا سسپینشن ریبن, وہ جو ریبن اوپر آپ کو نظر آ رہا تھا وائر, وہ بھی وائر ہی ہے, انٹل اٹ از فلی ریسٹرکٹیڈ بائی دا سسپینشن, حتیٰ کہ وہ مکمل طور پہ اب مزید اس میں بل پروڈیوس نہیں ہو سکیں گے. اچھا, اف تھیٹا بی دا ٹوسٹ پروڈیوس ان دا ریبن, اب اس میں وہ کتنے بل آئے تھے, 1 2 3 4, وہ آپ کاؤنٹ کر لیں, تو وہی تھیٹا بیسیکلی یہاں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے,
تو وہ ریسٹورنگ ٹارک جو ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کے ریئیکشن میں پروڈیوس ہوتا ہے اسی جو ہے اسٹرپ کے اندر، تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے کہ اس کے کتنے ٹوسٹ اس میں بنے ہیں. تو اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ سی تھیٹا آ جاتا ہے. سی پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اور یہ یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو، سی کو. اگر آپ ادھر ہی رکھتے ہیں اور تھیٹا کو ادھر لے جاتے ہیں تو یہ ریسٹورنگ ٹارک پر یونٹ ٹوسٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ویئر سی از پروپورشنلٹی کانسٹنٹ اینڈ از ریپرزینٹنگ ریسٹورنگ ٹارک پر یونٹ ٹوسٹ. وین دا کوائل از ان ایکولیبریم، دیکھیں دو ٹارک ایکٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ دونوں ٹارک آپس میں ایکول ہوں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب کوائل ایکولیبریم میں ہے، اور اس سے ہم ایک ایکویشن بنا لیتے ہیں اور وہاں سے ہم ایک کرنٹ کی ویلیو نکال رہیں گے. این آئی بی اے ایکولس ٹو سی تھیٹا، تو آئی از اکول ٹو سی تھیٹا اوور این بی اے. یہاں پہ سی اوور بی این اے، سی آپ جانتے ہیں پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے، وہ تو آلریڈی کانسٹنٹ ہو گیا. این نمبر آف ٹرنز ہیں، آپ نے اگر ایک دفعہ اس فریم کے اوپر لپیٹ دی ہیں تو وہ خود بخود چینج نہیں ہوں گی. بی پرماننٹ میگنیٹک فیلڈ ہے، تو یہ آبویسلی ایک دفعہ جو آپ اپلائی کر دیں گے وہ کانسٹنٹ ہوگا. اے ایریا ہے، ریکٹینگل کا جتنا فریم کا ایریا ہے اتنا ہی اس کا، وہ بھی آبویسلی خود بخود چینج نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ جب آپ گیلوانو میٹر بنا لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں فکس ہو جاتی ہیں، کانسٹنٹ ہو جاتی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں کانسٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے آئی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تھیٹا. تو thus the current passing through the coil is directly proportional to the deflection of the galvanometer. اور یہ ہم نے شروع میں یہ سیکنڈ ہمارا ایس ایل او تھا کہ ہم نے اس چیز کو پروف کرنا تھا. نیکسٹ اس میں کچھ باتیں ہیں کہ سینسٹیو گیلوانومیٹر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سینسٹیو کہا جاتا ہے کسی حساس چیز کو. حساس چیز وہ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو بڑی کوئکلی فیل کرتی ہے. اب گیلوانومیٹر کس طرح سے سینسٹیو ہوگا؟ گیلوانومیٹر نے فیل کرنا ہے یا اس نے میئر کرنا ہے کس کو؟ کرنٹ کو. تو اس کو اب ذرا دیکھیے گا. سینسٹیو گیلوانومیٹر از دا ون وچ پروڈیوسز لارج ڈیفلیکشن فار اسمال ویلیو آف کرنٹ. یعنی کہ ایسا گیلوانومیٹر جس میں سے آپ بہت سلائٹ سا کرنٹ گزارے ہیں لیکن وہ ڈیفلیکشن بہت زیادہ شو کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اس کے برعکس اگر آپ اس کے کوئی اور گیلوانومیٹر یوز کرتے ہیں جس میں سے آپ نے اچھا خاصا ہیوی کرنٹ فلو کروا دیا لیکن ڈیفلیکشن معمولی سی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے، وہ کرنٹ کو اتنا فیل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، دا گیلوانومیٹر جو ہے ول بی یہاں پہ لکھیے گا ول بی مور سینسٹیو اف دا ویلیو آف دا تھیٹا از میڈ لارج فار دا سرٹن اسمال ویلیو آف دا کرنٹ. اب دیکھیں ہم نے یہاں بھی پڑھا کہ لارج ڈیفلیکشن. اب یہ ڈیفلیکشن تھیٹا ہے، اگر آپ اس تھیٹا کو آپ انکریز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیلوانومیٹر کی سینسٹیوٹی کو انکریز کر دیا ہے. اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ان دو چیزوں کا پروڈکٹ ہے، یہ ہے کانسٹنٹ اور یہ ویریبل ہے. تو اگر آپ اس کانسٹنٹ کو یعنی کنسٹرکشن کے دوران تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نا. ایک دفعہ جب آپ بنا رہے ہیں آپ اس کے اوپر نمبر آف ٹرن 10 کی بجائے 100 لپیٹ دیں، ایریا اس کا جو ہے وہ 10 میٹر اسکوائر کی بجائے آپ 100 میٹر اسکوائر، یعنی آپ یہ چیزیں ڈیورنگ دا کنسٹرکشن آپ بڑھا سکتے ہیں. تو ڈیورنگ دا کنسٹرکشن اگر آپ ان چیزوں کو بڑھا رہے ہیں تو آبویسلی یہ جب فیکٹر بڑا ہوگا تو یہ تھیٹا کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. لیکن ہم نے تھیٹا کو کیا کرنا ہے؟ لارج کرنا ہے. تو ہم ان فیکٹرز کو کم کر یعنی اس پوری ریشو کو ہم کم کرتے ہیں. اس ریشو کو کم کریں گے تو آبویسلی یہ فیکٹر جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں کا پروڈکٹ سیم آنا چاہیے. یہ والا فیکٹر کم ہوگا تو یہ زیادہ ہو جائے گا. اب یہ فیکٹر ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آبویسلی نظر آ رہا ہے سی کو کم کر دیں، این کو انکریز کر دیں، بی کو انکریز کر دیں یا اے کو انکریز کر دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چار میں سے ہمارے پاس کون سا آپشن فیزیبل ہے. انکریزنگ دا نمبرز، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ کوائل ہیوی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انکریزنگ دا کراس سیکشنل ایریا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آبویسلی اس گیلوانومیٹر کا سائز جو ہے وہ فریم کا بڑا ہوگا تو گیلوانومیٹر کا بھی بڑا ہو جائے گا. وہ پورٹیبل نہیں رہے گا. جیسے آپ لیبز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیلوانومیٹرز کو موو کرواتے ہیں تو آپ موو نہیں کروا پائیں گے. پھر تھرڈ آپشن ہے آپ کے پاس کہ ڈیکریزنگ دا ویلیو آف سی which makes the suspension wire very thin and less durable. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جو سی کی ویلیو ڈپینڈ کرتی ہے اس کی تھکنس پہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ سی کم سے کم ہو یعنی ریسٹورنگ ٹارک پر یونٹ ٹوسٹ کم سے کم ہو تو آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے کہ انتہائی تھن سی وائر اسٹرپ. آپ اس انتہائی تھن وائر اسٹرپ کو ذرا امیجن کیجئے گا. میں یہ پریویس سلائیڈز آپ کے سامنے لا رہا ہوں.
دیکھیں اگر آپ نے یہاں پہ ایک انتہائی تھن وائر سٹرپ یوز کی ہے اور نیچے اتنی بڑی آپ نے اسمبلی اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے جس میں فریم بھی ہے، وہ ریکٹینگل بھی ہے اور یہ مرر بھی ہے، تو آبویسلی وہ تھن وائر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس ساری اسمبلی کو سپورٹ کر سکے. تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ گیلوانومیٹر ڈیوریبل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم اس آپشن کو بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو فورتھ آپشن، ٹھیک ہے، جسے میں نے بولڈ لیٹرز میں لکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انکریزنگ دا اسٹرینتھ آف میگنیٹک فیلڈ وچ از دا موسٹ کنوینئنٹ اینڈ اپروپریٹ میتھڈ ٹو میک دا گیلوانومیٹر مور سینسٹیو. یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سی کو انکریز کر سکتے ہیں، این کو ڈیکریز کریں، بی کو ڈیکریز کریں، اے کو ڈیکریز کریں. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ فیکٹر جو ہے وہ انکریز کر جائے گا. لیکن اگر آپ ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں اس فیکٹر کو تو آپ سی کو کم کر دیں، این کو بڑھا دیں، بی کو بڑھا دیں، اے کو بڑھا دیں. لیکن ہمارے پاس ان چاروں میں سے جو فیزیبل آپشن یہ تھا کہ ہم نے جسٹ بی ہی کو انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ سے کوئی شارٹ کوسچن یا ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ سینسٹیوٹی آف گیلوانومیٹر کو آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو آپ انکریز کر کے سینسٹیوٹی آف گیلوانومیٹر کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. جی اچھا، اب اس کے بعد ڈیفلیکشن آف کوائل، یعنی کہ وہ کس اینگل سے وہ کوائل جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کر رہی ہے، اس کو میئر کرنے کے دو میتھڈز ہیں. نمبر 1 ہے لیمپ اسکیل میتھڈ اینڈ نمبر 2 ہے پیوٹڈ گیلوانومیٹر. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا. لیمپ اسکیل میتھڈ. In sensitive galvanometer, the large angle is observed by the means of small mirror attached with the coil along with the lamp and scale arrangement. جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہم نے اوپر سٹرپ لگائی تھی، سٹرپ کے مڈل میں آپ کو یہ مرر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ لیمپ ہے، اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں اسکیل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیلوانومیٹر کے ساتھ لیمپ اور اسکیل کی ارینجمنٹ کو یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. A beam of light from the lamp is directed towards the mirror of the galvanometer. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمپ سے ایک لائٹ آ کے انسیڈنٹ ہو رہی ہے مرر پہ، اینڈ آفٹر ریفلیکشن فرام دا مرر اٹ پروڈیوسز اے اسپاٹ آن دا ٹرانسلیوسنٹ اسکیل پلیسڈ ایٹ اے ڈسٹینس آف 1 میٹر فرام دا گیلوانومیٹر. تو یہاں سے ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ایک ہم اسکیل رکھتے ہیں اور اس اسکیل کو گیلوانومیٹر سے ہم 1 میٹر کی ڈسٹینس پر رکھتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے ایک اسپاٹ بناتا ہے. تو اب یہ پہلا ہم اسپاٹ اس وقت لیں گے جب گیلوانومیٹر میں سے آپ نے کوئی کرنٹ کو پاس نہیں کروایا. پھر آپ گیلوانومیٹر میں سے جیسے ہی کرنٹ کا پاس کروائیں گے تو یہ پوری اسمبلی روٹیٹ کرے گی. یہ وائر بھی اس کے ساتھ، وائر کے ساتھ مرر ہے، مرر بھی روٹیٹ کرے گا. جب مرر روٹیٹ کرے گا تو یہ جو ریفلیکٹڈ اسپاٹ تھا یہ بھی آبویسلی روٹیٹ کرے گا. اور وہ کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کرتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ ڈسپلیسمنٹ مثال کے طور پہ پہلے اگر وہ ڈاٹ یہاں پہ تھا اور جب مرر نے روٹیٹ کیا تو وہ ڈاٹ یہاں پہ آ گیا، تو ان دو ڈاٹس کے درمیان جو لینتھ ہے آپ وہ میئر کر لیں، وہ ڈسپلیسمنٹ کہلائے گی. اور وہی ڈسپلیسمنٹ اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا. تو اس طرح سے ہم اینگل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیمپ اینڈ اسکیل ارینجمنٹ کے ساتھ. ادر میتھڈ یہ ہے کہ ہم ایک پیوٹڈ گیلوانومیٹر یوز کرتے ہیں. پیوٹڈ، یہ ڈائیگرام میں نے جو رائٹ سائڈ پہ بنائی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو جسٹ سمجھیے گا. یہاں پہ ان لیس سینسٹیو گیلوانومیٹرز، ٹھیک ہے، دا کوائل از پیوٹڈ بٹوین 2 جیولڈ بیئرنگس. اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے پریویس سلائیڈ میں کہا تھا ان سینسٹیو گیلوانومیٹر مرر از یوزڈ، اور یہاں پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان لیس سینسٹیو گیلوانومیٹر دا کوائل از پیوٹڈ. اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیوٹڈ جو گیلوانومیٹر ہے، پیوٹڈ کوائل گیلوانومیٹر، اس میں ہم ایک پوائنٹر یوز کرتے ہیں اس اسٹرپ کے ساتھ، اور جو پوائنٹر ہے وہ چونکہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ڈیفلیکشن میں بھی اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا جتنا کہ وہ مرر تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب مرر آپ اٹیچ کریں گے تو آپ کا جو گیلوانومیٹر کا جو ریزلٹ ہے اس میں ایکوریسی زیادہ ہوگی. اور اس کے برعکس جب آپ گیلوانومیٹر کے ساتھ ایک ہیوی سا ایلومینیم پوائنٹر یوز کرتے ہیں تو اس کی ایکوریسی کم ہو جائے گی، تو آپ اس کو لیس سینسٹیو گیلوانومیٹر کہہ سکتے ہیں.
The restoring torque is provided by two hair spring which also serve as current lead. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اس میں وہ جو فریم ہے اس فریم کے ساتھ ہم نے اوپر بھی ایک جو ہے ایکسس یا ایک راڈ ٹائپ کا اٹیچ کر دینا ہے, جیسے آپ کو یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے نیچے فریم کے نیچے بھی اٹیچ ہوگا, اور اس کو ہم مین باڈی میں دو جیولڈ بیئرنگز لے لیتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیئرنگ ہے. اب اس کے درمیان اس طرح سے یہ بالکل فکس ہو جاتا ہے. فکس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یہ روٹیٹ بھی کر سکے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ اس راڈ کا کام کیا ہے, یہ راڈ اس فریم کے ساتھ اٹیچ ہے, اور جب فریم روٹیٹ کرے گا تو راڈ کو بھی روٹیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ مکمل طور پہ فکس کر دیتے ہیں تو آبویسلی نہ یہ روٹیٹ کرے گا اور نہ راڈ روٹیٹ کرے گا, تو آبویسلی آپ کے پاس جب ڈیفلیکشن ہی نہیں ہوگی تو آپ کرنٹ میئر نہیں کر سکتے. تو جو دوبارہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ریسٹورنگ ٹارک کے لیے لاسٹ کیس میں ہم نے جسٹ ایک جو ہے ریبن یا اسٹرپ یوز کی تھی, لیکن یہاں پہ ہم نے کیا یوز کیا, اسپائرل اسپرنگز یوز کیے ہیں. اسپرنگ کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں, ایک ٹرمینل جو ہے آپ نے اسی راڈ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے, اور جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ جو گیلوانو میٹر کی باڈی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. اسی طرح سے نیچے بھی آپ نے ایک اسپائرل یوز کرنا ہے. اسپائرل کا ایک ٹرمینل اس راڈ کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ گیلوانو میٹر کی باڈی کے ساتھ. اگین جب کرنٹ پھر اس کی دو کرنٹ لیڈز جو ہوں گی وہ علیحدہ سے ہوں گی. جیسے ہی وہ کرنٹ لیڈ جو ہے اس کو جیسے ہی کرنٹ پرووائڈ ہوتا ہے تو جب یہ روٹیٹ کرے گی تو آبویسلی یہ جو اسپائرلز ہیں اس میں جو ہے وہ ریسٹورنگ ٹارک پروڈیوس ہونے لگے گا, اور وہ ریسٹورنگ ٹارک جو ہے کوشش کرے گا کہ اس کو دوبارہ اپنے اوریجنل پوزیشن میں واپس لانے کے لیے ہر وقت ٹرائی کرتا رہے گا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں ایک لائٹ ایلومینیم کی جو پوائنٹر ہے وہ یہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں اسی راڈ کے ساتھ. تو پھر جیسے ہی یہ راڈ موو کرتا ہے تو یہ پوائنٹر بھی موو کرتا ہے, اور پوائنٹر جب موو کرتا ہے تو وہ ایک اسکیل کے اوپر موو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسکیل کو ہم کیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم 0, 10, 20 یا ڈفرینٹ قسم کے جو گیلوانو میٹر اویلیبل ہیں اس کے مطابق اس کی کیلیبریشن کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ریزلٹ ہے وہ میئریبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.